السلام علیکم۔ میں قاضی آفتاب نواز ہمیشہ کی طرح مختصر ترین وقت میں جامع الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے حقیقت رکھنے میں آپ کا مددگار ہوتا ہوں، تو اس بار بھی اسی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پیغام۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ بعمل عالم بھی تھے اور زاہد متقی بھی تھے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے۔ آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھی، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گود میں اٹھا لیتی۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی پی لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر پانی میرے پیالے سے اس نے پیا ہے، اللہ تعالیٰ میرا علم بھی اس کو ایسے ہی اثر انداز کرے گا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے، تو انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ، حسن کو مخلوق کا رہنما بنا۔ چنانچہ آپ یکتا روزگار بزرگوں میں سے ہوئے اور 120 صحابہ سے شرف و نیاز حاصل ہوا۔ ان میں سے 70 شہدائے بدر بھی شامل تھے۔ آپ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان سے تعلیم بھی پائی، لیکن بعض مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت تھے، انہی کے خلیفہ میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس باغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک رومی ریشم کا بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح فوج طواف کر کے واپس جا رہی ہے۔ علماء وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر میر منشی وغیرہ کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبصورت کنیزیں جوار کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں، اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئی۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت بیٹا جوان مر گیا تھا، وہ اسی خیمے میں مدفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے،
اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی ہے تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیری جان کو بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد میر منشی آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیروں کے ساتھ آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے، ہم نے حکم و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے۔ اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر و آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ وعظ کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو آپ وعظ نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے وعظ میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے لیے وعظ کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ تو فرمایا ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران وعظ جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے تو فرمایا مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا دنیا کی جانب سے راغب ہو جانا۔ ایک مرتبہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں حیرت کرتا ہوں ان لوگوں پر جو ہنسی مذاق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص قبرستان میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جس کی نفسیاتی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے، اس کو موت اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور جو ان دونوں پر یقین نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے کہ اے اللہ، تیری نعمتوں کا شکر نہ بجا لا سکا اور ابتلا کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن عدم شکر کے باوجود بھی تو نے اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھا۔ دم مرگ میں آپ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ کون سا گناہ۔ یہی کہتے کہتے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ عالم نزا میں آپ مسکرا کر کیوں کہہ رہے تھے کہ کون سا گناہ؟ فرمایا دم نزا میں مجھے یہ ندا سنائی دے رہی تھی کہ مالک الموت سختی سے کام لے، کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ وفات کی شب کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ
ان سے راضی ہو گیا ہے۔